اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ تبھی دیتا ہے، یعنی صحیح ٹائم آنے پر۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بات صحیح بھی ہے، یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں اللہ نے ہی تو دی ہیں، جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ بس ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے اور اپنے اندر اللہ سے رو رو کر اپنی بات منوانے کی ادا ہونی چاہیے، تو ہمارا اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا اور صحیح وقت آنے پر وہ چیز ہمیں عطا کر ہی دیتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جی، یہ جو میں بنا رہی تھی چکن چنگیزی، تو خیر میں یہاں پر کوئی ریسیپی وغیرہ تو نہیں دے رہی ہوں۔ تو یہ تو جو میں دکھا رہی ہوں آپ کو، یہ تو منڈے کا کلپ ہے، لیکن جو یہ میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے یہ ہے سنڈے کا۔ تو یہاں پر میں اپنی سسٹر کے گھر گئی ہوئی ہوں، یہ وہیں کا کلپ ہے، یہ پیڑ وغیرہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں۔ تو سنڈے کو ہوا یہ تھا کہ بچوں کی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، چھٹی ہوتی ہے تو بچے زیادہ تر کہیں نہ کہیں جانا پسند کرتے ہیں۔ تو آج انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی خالہ کے بڑی مما کے یہاں چلیں گے۔ میری سب سے بڑی بہن ہے وہ، جن کو میں گل باجی کہتی ہوں، میرے بچے جو ہیں ان کو بڑی مما ہی کہتے ہیں۔ تو وہاں چلیں گے، تو وہاں جانے کا پلان بنایا تھا۔ تو میں نے جلدی جلدی سے پہلے اپنے سارے گھر کے جو کام کاج تھے وہ نپٹائے۔ پھر لگ بھگ 3 بج گئے تھے، تو میں نے بچوں سے کہا پہلے میں نماز ادا کر لوں، پھر اس کے بعد چلیں گے۔ تو میں نماز ادا کرنے کے لیے جب سب سے پہلے جب میں نے وضو کرا، جب میں دیکھتی ہوں اپنے وضو کرتے میں، تو میرے کان کی جو ایک بالی تھی، مطلب مرکی جو تھی، ایک مرکی جو تھی وہ غائب تھی۔ دوسرے کان میں تینوں تھیں اور ایک کان کی میں 2 تھیں اور ایک غائب تھی، مطلب مرکی گر چکی تھی میری۔ کہاں گری تھی یہ مجھے نہیں پتا، کہاں گری تھی، کب گری تھی۔ تو خیر میں نے پھر وضو کرا، وضو کر کے آ کر پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میری ایسے ایسے مرکی گر چکی ہے، پتہ نہیں کہاں گری ہے۔ تو خیر انہوں نے یہی کہا کہ گھر میں ہی ہوگی، دیکھو سب جگہ۔ تو سب جگہ ہم نے دیکھا، یہاں تک کہ میں اور میرے بچے چھت تک پر دیکھ کر آئے، کیونکہ میں نے اس دن کپڑے بھی واش کرے تھے۔ تو ہم نے کہا شاید میں اوپر چھت پہ گئی ہوں تو وہاں پر نکل کر گر گئی ہو کان میں سے، لیکن ہم نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا، وہ کہیں نہیں ملی ہمیں۔ گھر کے ہر ایک جگہ دیکھ لی، بستر پہ، یہاں وہاں، مطلب یہاں تک کہ ڈسٹ بن تک میں میرے ہسبینڈ نے چیک کر لیا کہ شاید کوڑے میں چلی گئی ہو، لیکن کہیں نہیں ملی۔ خیر میں نے پھر جو تھا، کیونکہ میری نماز کو کافی دیر ہو گئی تھی، 3 سے 3:30 بج گئے تھے، تو پھر میں اپنی نماز کو کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا چلے میں اپنے اللہ سے دعا کروں گی، ویسے بھی میں اللہ سے دعا ہی کر رہے تھے، ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے اور اللہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ کہاں چلی گئی، کہاں گر گئی۔ تو خیر پھر میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر میں نے اللہ پاک سے خوب رو رو کر دعا بھی مانگی اپنی مرکی کے لیے کہ اللہ پاک وہ مل جائے۔ تو خیر یہ کرنے کے بعد پھر ڈھونڈا، نماز ادا کرنے کے بعد پھر میں نے ڈھونڈا، گھر میں کافی ڈھونڈا، خیر نہیں ملی۔ تو اب بچے تھے، وہ بیٹا تو بہت ہی چھوٹا ہے، خیر ابھی اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، ان کو یہی تھا کہ جلدی چلیے بڑی مما کے یہاں جلدی چلیے۔ تو میں نے بھی یہ سوچا کہ میں گھر میں رہوں گی تو بس پریشان رہوں گی اور روتی رہوں گی، اور اس سے اچھا ہے کہ چلو میرا تھوڑا مائنڈ چینج ہوگا تو میں ادھر چلی جاتی ہوں بہن کی طرف۔ تو خیر پھر میں اپنی بہن کی طرف جو تھی وہ چلی گئی تھی سنڈے کو۔ اب میں وہاں گئی، پھر میں نے، اب یہ ہے کہ پیٹ میں بات رک نہیں رہی تھی اور رونا آ رہا تھا بار بار سوچ سوچ کر۔ تو یہ تھا کہ کسی سے کہہ دوں تو ذرا دل ہلکا ہو جائے، تو پھر میں نے اپنی بڑی بہن سے بھی ذکر کرا اس بات پہ کا، تو وہ بھی یہی کہنے لگی کہ پریشان مت ہو، بس اللہ سے دعا کرو، اور حلال کمائی کی ہے، اللہ پاک کیسے ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ پاک مطلب مل جائے گی، تم فکر مت کرو، بس دعا کرو اللہ سے۔ تو خیر وہاں پر پھر رہے ہم نے، وہاں پر بھی کافی مطلب پھر تسلی ہو گئی ذرا، انہوں نے یہ تسلی بھرے الفاظ کہے تو، اور اللہ پر یقین، مطلب کہا اللہ پہ یقین رکھو، بھروسہ رکھو۔ خیر اللہ پر تو یقین ہے ہی، بھروسہ ہے، تبھی تو میں نے اللہ پاک سے دعا کری تھی رو رو کر۔ خیر پھر میں وہاں سے آ گئی، پھر رات کو جب وہاں سے واپس آ گئی تو پھر آ کر میں نے گھر میں ڈھونڈا، جہاں جہاں میں نے سمجھا کہ میں یہاں دیکھ لوں یہاں دیکھ لوں، لیکن وہ نہیں ملی۔ خیر پھر وہ سو گئی، پھر میں، بچے بھی سو گئے، میں سب لوگ سو گئے۔ اب صبح کو جب منڈے تھا، بچوں کو اسکول جانا تھا، تو خیر پھر میں نے بچوں کو اسکول بھیجا، بچے اسکول چلے گئے اور ہسبینڈ اپنے کام پر چلے گئے۔ تو اب میں نے جو تھا نا، میں نے اب یہ کرا کہ اب میں اپنا گھر کے کام کاج میں لگ گئی، سمیٹا سماٹی میں۔ تو بس میں وہ جو دعا ہوتی ہے نا، کوئی چیز کھو جانے پر وہ جو دعا پڑھتے ہیں، تو وہ بس میں دعا پڑھتی رہی اور اپنے کام کاج جو کرتی رہی۔ اور وہ دعا ہے یا جاویو انا للہ و انا الیہ راجعون،
تو یہ جو دعا تھی میں برابر پڑھتی جا رہی تھی اور اپنے کام کرتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے کپڑے بھی فولڈ کرنے کو پڑے ہوئے تھے، تو میں نے سارے کام سے مطلب سمیٹا سماٹی کر کے ان کپڑوں کو بھی فولڈ کر کے میں نے فولڈ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک کپڑا اٹھایا، اس کو فولڈ کرا، اور جیسے ہی میں نے دوسرا کپڑا اٹھایا، وہ کپڑا تھا میرا اپنا ہی جمپر تھا جو کہ میں نے فرائیڈے کو چینج کیا تھا۔ تو جب میں نے دیکھا اس میں، تو اس کے کالر میں مجھے چمکتی ہوئی دکھائی دی، بالکل صحیح سلامت، کوئی نہیں کہیں سے ٹوٹی پھوٹی، کچھ نہیں، بالکل صحیح سلامت ویسی کی ویسی۔ تو میں نے فوراً سے، میری آنکھیں کہ پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، میں نے فوراً سے سجدہ کیا، مطلب زمین میں بس ایسے ہی بیٹھ کر میں نے سجدہ کر دیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اتنا رو رہی تھی، اتنا رو رہی تھی، میں نے ہسبینڈ کو بھی بلایا فون کر کے، تو وہ بھی گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کیا بات، کیوں اتنا رو رہی ہے۔ تو جب میں نے ان کو دکھایا، وہ جمپر ویسے ہی دکھایا جہاں پر وہ اٹکی ہوئی تھی، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو اور شکرانے کے نفل پڑھو۔ خیر شکرانے کے نفل تو میں نے پڑھ ہی دیے تھے، کیونکہ میں نے بھی مانے تھے اللہ پاک سے، اور جب بھی کچھ کوئی بھی میرے پر مسئلہ آتا ہے تو میں شکرانے کے نفل ضرور ہی مانتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں شکرانے کے نفل پڑھ کر۔ تو خیر میں نے وہ شکرانے کے نفل بھی پڑھ کر ادا کر دیے، اور میں نے اپنی سسٹر کو بھی بتا دیا تھا کہ میری مرغی جو ہے وہ مل گئی۔ مگر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ دیکھیے تو یہ کپڑے کتنے مرحلوں سے گزر کر آئیں، کہ پہلے ان کو میں نے لانڈری باسکٹ میں ڈالا، پھر واشنگ مشین میں ڈالا، ان کو واش ہوئے، رنس ہوئے، ڈرین ہوئے، پھر یہ سوکھ کر آئے چھت پہ سے، لیکن وہ جو مرغی تھی میری ٹس سے مس نہیں ہوئی، اللہ پاک نے اس کو کہیں گرنے نہیں دیا، اس کو جیوں کا تیوں وہیں رکھا اس کو۔ اور یہ کب کی گری ہوئی تھی، مطلب فرائیڈے کی یہ میرے کان میں سے گری ہوئی تھی، اور مجھے سنڈے کو دکھا میرے کان میں کہ میرے کان میں مرغی نہیں ہے، اور پھر منڈے کو جا کر یہ مجھے ملی۔ مطلب 3-4 دن یہ رہی ہے، لیکن اللہ نے اس کو اپنی حفاظت میں رکھا، اپنی امان میں رکھا، کیونکہ یہ حلال کمائی کی تھی میرے میاں کی، تو ایسے کیسے اللہ پاک اس کو ضائع کر دیتے۔ تو اللہ کے کلام میں بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی بھی کوئی چھوٹی موٹی یا بڑی چیزیں کھو جاتی ہیں، تو آپ یہ دعا پڑھا کریے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی آپ کی کھوئی ہوئی چیزیں انشاءاللہ ضرور مل جائیں گی۔ اور اللہ پر بھروسہ بہت بڑی چیز ہے، کہ سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کو، پھر اس کے بعد دل سے اپنے عقیدے کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ جو ہے بہت اچھا ہی ملتا ہے۔ تو بس یہ چھوٹے موٹے سے کلپ جو تھے، میں نے آپس میں جوڑ کر آپ لوگوں کے لیے ایک ولاگ بنایا، اور مجھے اس کے اوپر بات کرنا تھی آپ لوگوں سے، تو میں نے بس یہ چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دینا، اور اس میں کوئی نہ تو ڈرامہ ہے، کوئی نہ ناٹک ہے، سب صرف میں نے ریئل جو میرے ساتھ ہوا ہے سنڈے کو، وہی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بتایا۔ صبح میں منڈے میں مجھے یہ خوشی ملی ہے کہ میری مرغی ملی ہے، اور منڈے کی شام میں ہی مجھے یہ خوشی ملی تھی کہ میرے 200 سبسکرائبر ہو گئے تھے پورے۔ تو چلتی ہوں پھر میں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو میرا بلاگ اچھا لگا ہوگا، اور رکھنا مجھے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔